بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد سوال ہے سود کھانے کا کتنا گناہ ہے اور کیا بینک کی ملازمت جائز ہے؟ سود کے معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اردو میں سود، عربی میں ربا، اور اسی کو انگریزی میں کہا جاتا ہے انٹرسٹ۔ ایسی زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی مال نہ ہو۔ سود اور ربا کو اس وقت دنیا میں اگرچہ معاشیات میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو آج بھی بعض حکمائے یورپ نے تسلیم کی ہے۔ وہ معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں، بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہونے والا ایک کیڑا ہے جو اسے کھا رہا ہے۔ سود کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کی خرابیوں کو اور اس کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نکل کر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر کے بدحواس کر دیا ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ہر ایک اس بیماری کے اندر، اس وبا کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ ہر شخص سود کھائے گا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ اصابہ من غبارہ، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرے گا پھر بھی اس کا دعاں اس تک پہنچ کر کے ہی رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس ارشاد سے اپنی امت کو خبردار کرنا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب سود کی وبا عام ہو جائے گی اور اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اس وقت بھی لوگوں کو چاہیے کہ سود سے بچنے کا پورا اہتمام کرے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، ومؤکلہ، اور اس کے دینے والے پر، لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی، وکاتبہ، اور اس کے لکھنے والے پر، وشاہدی، اور اس کے گواہوں پر۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقال ہم سواء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کے سب برابر ہیں۔ صرف سود کھانے ہی والا گنہگار نہیں ہوگا، جیسے سود کھانے والے کو سود کھانے کا گناہ ملے گا، ٹھیک اسی طرح سے سود دینے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔
ٹھیک اسی طرح سے اس پر گواہی دینے والے کو بھی گناہ ملے گا، ٹھیک اسی طرح سے اس کا حساب و کتاب رکھنے والے پر اور لکھنے والے پر اس کا وبال آئے گا، اس کا گناہ ملے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الى کل، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے آخر کار اس کے اندر کمی ہی واقع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ختم فرماتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات میں، خیرات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ سود سے کمائی ہوئی دولت میں کبھی برکت نہیں ہوتی اور دیر سویر اس پر تباہی ضرور آ کر کے رہتی ہے۔ اس کا کاروبار ہو، اس کی بلڈنگیں ہوں، اس کی عمارتیں ہوں، تو تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں، اس کی زندگی بے سکون ہو کر کے رہتی ہے اور یہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتیت لیلۃ اسری بعلی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات، شب معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند اور مکانوں کی مانند تھے، فیہا الحیات، اس کے اندر سانپ تھے، ترا من خارج بطونہم، جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال جبریل ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ لوگ سود کھور ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کسی گنہگار سے بھی قرآن کریم کے اندر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ناحق کسی کا خون بہانے والا، ناحق خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کا اعلان نہیں فرمایا۔ لیکن جہاں سود کی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہاں یہ بھی ساتھ میں بیان فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود کا جو بھی بقایا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کی دھمکی سودی لین دین کے علاوہ کسی بھی گناہ کے بارے میں قرآن کریم میں وارد نہیں ہوئی۔ اس سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ تمام گناہوں سے زیادہ سنگین اور خوفناک ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها اثما ان ينكح الرجل امه، کہ سود کھانے کے 70 گناہ ہیں، 70 گناہ۔ الربا 70 جزءا، سود کھانے میں 70 گناہ ہیں۔
ایسرھا اثمن، گناہ کے اعتبار سے سب سے ادنا، سب سے چھوٹا اور سب سے ہلکا گناہ، ان ینکح الرجل امہ، گویا کہ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ یہ ساری تفصیل آنے کے بعد اور ساری وعیدیں آپ کے ساتھ آنے کے بعد مجھے لگتا ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔